अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले हमारे पास जो खुशखबरी थी, कल की सबसे बड़ी खबर कि हमने देखा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कम्प्लीटली सोलर पावर पे शिफ्ट हो चुकी है। 1.8 मेगावाट्स का ये सोलर पावर, इसका बाकायदा इनेकाद इसकी इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल की और सब इस पे बहुत खुश थे। सबसे बढ़कर ये कि हमने ये भी देखा कि इसी बहाने प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट का रुख भी किया, जिसको सब लोग बार बार ये भी तशबीह दे रहे थे कि शायद ये चिराग तले अंधेरा है कि हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामान की बात करते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये देखा गया है कि बहुत सारे अहम मामलात जिसको पार्लियामेंट में उठाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वहां पे वजीर आजम साहब की मौजूदगी बहुत जरूरी है, उसमें उनकी गैर हाजिरी को बहुत शिद्दत से महसूस किया जाता है। कल हमने देखा कि जो उनकी वहां पे शिरकत थी, तकरीबन 45 मिनट वो वहां पे रहे, इसका कंप्लीट बॉयकॉट किया अपोजिशन जमातों ने। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब इस बारे में क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बहुत अहम है किसी भी पार्लियामान के लिए, किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए कि वो अपोजिशन को साथ लेके आए। अगर पार्लियामान में अपोजिशन नहीं होगी या अपोजिशन कमजोर पड़ती है तो ये पूरे जमहूरी अमल, पूरे पार्लियामान की कमजोरी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए था, उसके लिए जो भी वो तगदौ कर सकते थे किसी भी तरह उनको मनाकर वापस ऐवान में लाना चाहिए था। इसकी तशनगी रह गई, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनर्स ऑफ इट ऑल्सो लाइज विद द ऑपोजिशन पार्टीज, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर आप लोगों का जो इख्तिलाफ राय रहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई दफा इस बात को उठाया है कि बहुत सारे अहम मामलात पे अददी अक्सरियत को लेते हुए बिल्स एंड रेजोल्यूशंस उनकी गैर हाजिरी में पास कराए जाते हैं। PIA का मामला हमारे सामने है। कल भी हमने देखा कि जब ऑपोजिशन जमातें गैर हाजिर रहीं तो 3 प्राइवेट बिल्स और 2 रेजोल्यूशंस प्रेजेंट की गई पार्लियामान में। अब उनकी खफगी की वजह भी इसी तरह का एक मामला है जिसपे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने यहां तक कह दिया कि जो फील्ड की रिगिंग और धांधली होती है अब उसको हुकूमत पार्लियामान के ऐवान तक ले आई है। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम मसला ये है कि इस वक्त जब हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, मुल्क के बड़े बड़े मसाइल और चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम आहंगी की जरूरत है पॉलिटिकल फोर्सेस में। हमने पिछले हफ्ते कुछ ऐसी हम आहंगी देखी भी। हमने देखा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से ऐसी हम आहंगी पाई गई, क्योंकि जब उस पर तनकीद की या जिसको कहा जा रहा है वजीर आजम साहब ने इसको तनबीह की कि वो अपनी इस्लाहात करें और मासूम लोगों पर हाथ ना डालें, तो ऐसा लगा कि शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिल की आवाज भी है। उन्होंने हाँ में हाँ बनाई और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जब इस्लाहात की बात हम करते थे तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, देर आए मगर दुरुस्त आए। आज के मामलात काफी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। एक तो ऐवान में यानी पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन का इख्तिलाफ और वहां से बॉयकॉट। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने फौज का भरपूर साथ देने का कहा है और यहां तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील ने जो अनाउंस किया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे उसको भी कबल अज़ वक्त करार दिया और उन्होंने कहा कि हर हाल में पाक अफवाज के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये भी काफी एक बहुत बड़ा यू टर्न समझा जा रहा है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक उनके जो पाक अफवाज के बारे में ख्यालात हैं वो काफी कदरे मुख्तलिफ थे। तो इस पर भी बात करेंगे और सबसे बढ़कर ये कि कराची ऑपरेशन के हवाले से क्या होने वाला है, क्योंकि उज़ैर बलोच ने जो पेंडोरास बॉक्स खोला है उसके बाद मामलात कुछ संजीदगी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान कराची के दौरे पे मुतवक्के हैं। क्या कुछ अहम फैसले होने वाले हैं? क्या कराची ऑपरेशन में कुछ बहुत अहम मोड़ आ रहा है? आज जैसा कि हमने ये भी देखा कि ISPR की तरफ से जारी की जाने वाली स्टेटमेंट में ये बताया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शवाल का दौरा किया है और कहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में होने वाला ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब बहुत ही कामयाबी के साथ अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। ये वो अहदाफ हैं जो आपको मिलिट्री या फोर्स के जरिए पूरे करने थे, लेकिन इसका बाद का अमल और ज्यादा अहम है और उसके अंदर पॉलिटिकल हम आहंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, वहां के लोगों को दोबारा मेन स्ट्रीम लाइफ में वापस लेके आना, ये वो चीजें हैं जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये वो अहम मामलात हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेहमान आज की गुफ्तगू में शाम का तारुफ कराती हूँ। कराची स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी भी आमद का शुक्रिया। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे लतीफ कोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी भी राय लेंगे और उनका मौक़िफ़ भी सुनेंगे। दिफाई तज्ज़िया निगार जनाब
इकराम सहगल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जो जिक्र हमने छेड़ा कि ये जो पॉलिटिकल नाचाकी या हम आहंगी हमें नजर आ रही है, इसका क्या असर पड़ सकता है नेशनल एक्शन प्लान पे और मुल्की मामलात पे, मुल्की और कौमी मफाद पे, इस पे भी उनकी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज में रमेश कुमार साहब आपसे करना चाहूँ, ऑपोजिशन काफी नाराज नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जितना सीरियसली उनके बॉयकॉट को आपको पार्लियामान में लेना चाहिए था, शायद उतना लिया नहीं गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस आप पुरानी अगर देखें, 5 साल अभी वक्त दूर नहीं गया है, 5 साल पहले अभी रही है पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट। अपोजिशन हमेशा नाज नखरे हुकूमत के ऊपर करती है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर टोकन वॉकआउट उनकी तरफ से होता है, मगर आपने देखा है कि गवर्नमेंट के 2-3 मिनिस्टर उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, और यही आज रवायत चलती आ रही है। आज भी आपने देखा कि मुर्जा जतोई हमारे डिप्टी स्पीकर के साथ वो नाराज थे, मगर वो खुद चले गए उनके साथ, मिनिस्टरों के साथ, और वो आपस में सुलहनामा हो गया। इतना ये बड़ा इशू नहीं है। आपने जो बात की कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब इस सोलर पावर के हवाले से आए, प्राइम मिनिस्टर साहब 36वीं मरतबा इन 3 सालों के अंदर इसी नेशनल असेंबली में जो है वो आए हैं, और ये बात करना कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं रमेश साहब, कतई कलामी की माफी चाहूंगी, कल की जो उनकी आमद थी ये तकरीबन 35 रोज के बाद हुई थी, लेकिन इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ इकराम सहगल साहब मौजूद हैं, उनकी जरा राय ले लूं ये आज की स्टेटमेंट के हवाले से। इकराम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकराम साहब, ये जो स्टेटमेंट आई है कि अब नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन रही है, जो पॉलिटिकल पस मंजर है, ये किसी तरह खुदा न खास्ता इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि अब अगला जो फेज है उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने का ही है, उन्हीं का काम है। देखिए, शवाल माउंटेन में जो जितने भी पिछले 2 साल से पहले जो ऑपरेशन शुरू हुआ था जी, ज्यादातर इनके लोग जो थे वो बॉर्डर पार कर गए थे या शवाल माउंटेन में चले गए थे जी। ये शवाल की जो माउंटेनस रीजन है, बड़ी ये बोलते हैं कि टफ रीजन है और बड़ी फॉरेस्टेड रीजन है, यहाँ पर बड़ा डिफिकल्टी के साथ इन्होंने ऑपरेशन किया है। तो नेचुरली अब जब आखिरी मरहले पर पहुंच गए तो वो ने ये बात कही है सबसे कि फाइनल जो इनकी क्लियरेंस थी वो होगी। तो आई थिंक उसके अंदर पॉलिटिक्स तो आती नहीं है, वो तो क्लियर इनका इंटेंशन था। वो पहले वो कोशिश उन्होंने जरूर की थी साल पहले निकालने के लिए, क्लियर करने के लिए, लेकिन वहां पर काफी टफ गोइंग थी और आई थिंक काफी इनको कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन इसके बरक्स उनके ऊपर काफी कैजुअलिटीज है। मिलिटेंट्स की जो है लास्ट जो सेफ प्लेस उनकी वो उनके पास नहीं है। बात यह है कि ये जो है ऑपरेशन जो है ये नेचुरली है, ये तो काउंटर इंसर्जेंसी था, वो आखिरी मरहले पर था और वो खत्म हो गया। अब देखना यह है कि हम किस जगह पर आगे जाते हैं। इससे आगे नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, हम काउंटर टेररिज्म पर आके फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो हमने जरूर किया है, लेकिन बहुत मरहले हैं काउंटर टेररिज्म के, वो हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंडिंग को और जो टेररिज्म के साथ लिंकेजेस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की और करप्शन को, वो अभी बाकी रहती है। इकराम साहब, आप क्या कहेंगे कि एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब से भी इस स्टेटमेंट को मंसूब दी जाती है कि उन्होंने कहा कि अगर लीडरशिप में चेंज आता है तो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ पे, नेशनल एक्शन प्लान पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री लीडरशिप है, उस पे असरअंदाज होने का एक अंसर शामिल होता है। और आज हम पॉलिटिकल सर्कल से भी वही बातें सुन रहे हैं, हालांकि उसकी तरदीद आई है, लेकिन जरदारी साहब ने भी कहा है कि एक्सटेंशन ना लेने का जो ऐलान करना है या उसकी अनाउंसमेंट करना है, ये कबल अज़ वक्त था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जरदारी साहब के स्टेटमेंट और ज्यादा अहमियत मत दें, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें सरकाज़म भी थी, और सरकाज़म के आप देखें स्टेटमेंट को पढ़े ठीक तरह। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब को जो उन्हें जो रियल स्टेटमेंट दी उसके अंदर वो ये बोला है कि फौज को और रेंजर्स को मुदाखलत नहीं करना चाहिए कि करप्शन के अगेंस्ट। प्रॉब्लम यह है जरदारी साहब को और बाकियों पॉलिटिकल लीडर्स को कि अब फौज ने जब ये मरहला खत्म कर लिया काउंटर इंसर्जेंसी का, अब उनकी टर्न आएगी कि वो पॉलिटिकल जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज में उसको टारगेट करेंगे। और नेचुरली आप जानती हैं कि जितने भी हमें पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, और आपको पता है कि उज़ैर बलोच पकड़ा गया है और उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्जा को भी कल बुलाया गया था। उसके अलावा डॉक्टर आसिम ने भी काफी स्टेटमेंट दिए हुए, तो नेचुरली उनको ये तकलीफ है। हमने इसको शुगर कोट करने के लिए उन्हें ये डाइवर्जनरी प्लान बोल दिया कि एक्सटेंशन नहीं, वो छोड़ दें, वो दैट हैज नो मीनिंग। मीनिंग उनका ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप ना टच करें,
ہمیں جتنا کرپشن ہے کرنے دیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا ہمیں کچھ بولنے کے لیے. اکرام صاحب, آخری کوئک سوال آپ سے میں یہی کرنا چاہوں گی کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے کوئی آپ کو رد بدل یا کوئی اس کے ڈائریکشن میں کچھ چینجز نظر آ رہی ہیں, کیونکہ متوقع ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کراچی آنا ہے, آف کورس کراچی آپریشن کے پروگریس کی بھی بات ہوگی, اور اس کے پس منظر میں یہ سٹیٹمنٹ جس کا آپ نے خود ذکر کیا, عزیر بلوچ, ذوالفقار مرزا, کیا کس طرف جاتے ہوئے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ دیکھیں جو 5-6 دن پہلے پرائم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی نیب کے خلاف, اس کے بعد رانا سلطان نے امیڈیٹلی اس کے بعد کی, پھر شہباز شریف نے کی, ہر دن پرویز رشید نے اس کے بعد بات کی, ہر دن ایک اسٹیٹمنٹ نیب کے خلاف آتا رہا. تو ان کو بھی تکلیف ہے اور یہاں پہ بھی تکلیف ہے. میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر کر دوں, میں سمجھتا ہوں فوج نے اپنی بڑی کلیئر انٹینشن جو ہے وہ ایک کی ہے, سلیکشن مینٹیننس آف ایم, اور اس ایم سے وہ ہٹتے نہیں والے, اور وہ کریں گے کم وقت میں. اور یہ چیف آف آرمی صاحب نے کافی دفعہ کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو, کوئی بھی سیکریفائس ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جس مشن پہ ہم نکلے ہیں اس کو ہم خاتمہ کر کے رہیں. بہت بہت شکریہ اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کا اور معاملات پہ اپنی رائے دینے کا. رمیش صاحب کے پاس میں واپس آتی ہوں, لیکن ناز آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ریزالو از دیئر, اینڈ ایک جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نیب کے معاملے پہ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کا شاید موقف ایک ہونے جا رہا ہے, اب پھر اختلاف رائے سامنے آ رہا ہے. ان دونوں اہم جماعتوں کے بیچ میں اس وقت چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدرہ, فرسٹلی آئی وڈ کمپلیٹلی اگری ود اکرام سہگل صاحب. ان کی جو انالیسز ہے وہ تو ہمیشہ ہی بڑی معنی خیز ہوتی ہے, بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی, اینڈ آئی اگری ود ہیم. دیکھیں, بات یہ ہمارے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے, سنگین مسئلہ, آج پاکستان اس کرائسس میں جو ڈوبا ہوا ہے, تو اور جو ہمارا ایک قرضے کے دباؤ بڑھ گیا, اور ملک میں اوسط جو قرضہ ہے آپ پچھلے 10 سالوں سے اٹھا کے دیکھ لیں یا پچھلے 30 سالوں میں سب سے ایکسٹریم لیول پہ ہم آج جا کے پہنچے ہوئے ہیں. یہ سارے مسئلے بنیادی تب ہوتے ہیں جب ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت میں آتی ہیں پاور کو ابیوز کر کے کرپٹ نظام کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کو نرچر کرتی ہیں, اور وہی کرپٹ لوگ پھر ان کے پاس پھر یا منشا جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو سرکولر ڈیٹ دے کر آپ خوش کرنے کے لیے بند IPPs کے اوپر بھی آپ ان کے پیسے ان کو دے رہے ہیں, ادا کریں, ملک کو قرضوں کے بوجھ پہ لگا رہے ہیں, اور پرومس کرتے ہیں سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا, سرکولر ڈیٹ وہی کا وہی ہے, دوبارہ سرکولر ڈیٹ دوبارہ آپ کا تقریباً وہیں پر آ کے پہنچ پڑا. پھر آپ دیکھیے کہ سہیل ٹبا کا جو معاملہ کھل کے سامنے آیا, اور اس قسم کے مختلف چیزیں جو کرپشن کے جو کیسز ہیں بڑے بڑے, چاہے آپ میٹرو لے لیں یا اورنج ٹرین لے لیں, اس میں پر کلومیٹر پہ 50 کروڑ ایکسٹرا. پھر آپ دیکھیں کہ آئے دن LDA کے دفتر جل جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر معاملات کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں, یہ کرپشن سے پھر میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ آئے دن جو ہے یہ ایک تو LDA کے اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ ساری فائلز اور ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہیں ان تمام بڑے بڑے پروجیکٹس کے جن پہ کک بیکس اور کمیشن دیے جاتے ہیں, وہ دفاتر جل جاتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہیں اور ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. آپ کے پاس سندھ میں اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ پولیو کے اوپر پچھلی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اربوں روپے کما کے اور لوگوں کو پولیو جو کہ قطرے بچوں کی جان بچانے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں پانی ملاوٹ کر کے لوگوں کو دیا گیا. It is very interesting that you bring it up, ناز, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ کیونکہ رمیش کمار صاحب موجود ہیں, I will let him respond to it کیونکہ ہماری تو شکایات کی فہرست بہت لمبی ہوتی ہے, پھر ہم زیادہ بات کرتے تو کہا جاتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. رمیش صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان تمام الزامات کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ جو سہگل صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب کا اس وقت پہ بیان آنا جب کراچی کا آپریشن اور ضرب عضب آپریشن جس لیول پہ اس وقت پہنچا ہے, اور جو عزیر اور ڈاکٹر عاصم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم تھا, اور اس اسٹیٹمنٹ سے دینے سے کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا. اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریلیف کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف چاہ رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, وہ ریلیف چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ٹائم نہیں تھا. یہ آج آپ دیکھیں گے 15-20 دن پہلے دن کی بات ہے جب چیف صاحب نے کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. آج کیوں جو ہے وہ کل ضرورت آئی کہ 15 ویری ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ دیٹ اپ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس پہ آ کے واپس بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ لطیف کوسا صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ, یہ اناؤنسمنٹ کی ایکسٹینشن نہیں لینی ہے تو کافی پرانی ہو گئی ہے, آج اس پہ بات کیوں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ طے شدہ منصوبے کے تحت اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمان سے باہر رکھا گیا, اور اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے رمیش کمار صاحب جو ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. رمیش صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ اس وقت ان معاملات کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, اس سے شاید وہ ریلیف تلاش کر رہے ہیں. سندھ میں جو احتساب ہو رہا ہے یا پھر کراچی آپریشن کے حوالے سے کس طرف معاملہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آنے والے ہیں؟
सिद्रा, मैं इत्फाकन से आज आपकी एक जर्नलिस्ट था जिसका डेथ हुआ था, उसका एक प्रोग्राम था, वहां पे भी मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो भी जिस शोबे में, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मीडिया का पर्सन हो, उसको अपने ज़मीर और इंसानियत को उजागर करके काम करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से साफ होना पड़ेगा। ये जो पॉइंट स्कोरिंग होती है, उस पॉइंट स्कोरिंग से आदमी को कम से कम आप परहेज करें। यहाँ पे आप इल्जामात लगाते हैं, असेंबली का टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपने मफादात की खातिर अगर जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ पे आप चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिव होना पड़े। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप अप्रिशिएट करें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप नेगेटिव करें। आपने PIA के ऊपर भी ऐसी सियासत की, आज भी अभी आपके पास जो नाज बलोच साहबा बैठी हैं, वो तो KP के, मैं जाता हूँ रोजाना पेशावर जाता हूँ, क्वाड जाता हूँ, मेरी वहाँ पे है, मुझे, मैं आपको बताऊं, ग्रास रूट लेवल पे जो बंदे हैं वहां पे, मुझे किसी तहलके नाज़म से मुलाकात हुई, कभी यूनियन काउंसिल, रोते हैं PTI के खिलाफ कि हमारे पास हमें किताब देने के लिए तैयार नहीं। आप देखेंगे जनरल हामिद मुझे ये समझ नहीं आती। मैंने तो अपने प्रोग्राम में मशवरा दिया था कि हम रोटेशनल प्रोविंशियल हुकूमतें रख लेते हैं, क्योंकि जब मैं किसी से सिंध का पूछती हूँ वो KPK का बात करता है, KPK का पूछती हूँ वो पंजाब की बात करता है। देखिए, मैं सियासत में नहीं, बनाओ, पहले मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, आप अपनी कारकर्दगी मुझे पहले बात करने, मुझे के बता दें, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें आपको किकबैक और कमीशन ना आया हो? मैं ये कहता हूँ, ये मेट्रो बस, ये पीला रक्षा, आप हवा में इल्जाम लगाती हैं इसमें आपके बैरून मुल्क जायदाद, इतना मेरा गला नहीं है कि मैं इसके सामने भों करूं, इस वजह से आप 2 मिनट इसको, कमीशन खाया या करप्शन खाया, आप पहली चीज ये है कि यही मेट्रो है, ये 35 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, उसको आप 70, आप फिजूल ऐसे बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिकली काम करें ऐसे जल्द से। आप तो नाज ये कराची था, आज भी कराची में लोगों ने हमें इलेक्ट किया, आपको नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? यही इलेक्शन एंगर्स की निगरानी आप लोगों को चाहे पंजाब में, चाहे सिंध में, हर जगह पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब आप कम से कम सच की सियासत में है, तभी हम जीत गए। अब आप सही प्रैक्टिस में है, नहीं तो ये होगा कि 2018 में आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। क्या होती है ऐसी बातें करना, ये करना। अच्छा, आप लोग भाई करप्शन है बात, आप मुझे बताइए KPK में इस वक्त जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, वो अनटैप्ड है, उनको टच नहीं करने हुकूमत दे रही, वफाकी हुकूमत। आप बजिद हैं कतर LNG के ऊपर, आप बजिद हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर के आप बैरून मुल्क से गैस इंपोर्ट करवाएं, और यहाँ से अवाम है वो 5 मिलियन रोजाना पाकिस्तानी अवाम को आप चूस के जो है सिर्फ हवाई इल्जाम, कंटेनर के इल्जाम, फैक्ट्रियों के इल्जाम, कोई प्रैक्टिकल इल्जाम नहीं है। अगर इल्जाम है तो साबित करें। आपके खिलाफ तो जनरल हामिद जैसा बंदा रिजाइन करके गया, आप क्या बात करेंगी करप्शन? नाज एंड रमेश साहब, अगर थोड़ी कॉन्क्रीट डिस्कशन पे आ जाए, आप लोगों के पास बहुत सारा मवाद है एक दूसरे के खिलाफ। मुझे, मेरे साथ लतीफ साहब मौजूद हैं, सिर्फ एक लतीफ साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ ये इनको कहना चाह रही हूँ कि जो COD और NRO करके आने वाले लोग पाकिस्तान के साथ करप्शन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, जो चार्टर ऑफ डकैती करके आए हुए हो, वो बैठ के करप्शन पे डील करके आए हो, हम आपके केसेस नहीं खोलेंगे, उसमें भी वो लोग शामिल है, वही शामिल कुरैशी साहब, वो पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर है, ये बातें नहीं करें। आवाम मरती रहेगी और आप अमीर बनते जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा आपका, सारा बिजनेस आपका, स्टील आपका, सरिया आपका। रमेश साहब, नाज साहिबा, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये वर्बेटम तो हम सुनते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है लतीफ साहब को भी मौका देते हैं। लतीफ साहब, क्या कहेंगे? यहाँ पे बात हो रही है, पहले नजर आ रहा था एक हम आहंगी थी आप सबके बीच में, लेकिन अब ये जो आपने दोबारा एक ट्विस्ट आया है स्टोरी में, जब जरदारी साहब कह रहे हैं कि फौज के साथ खड़े हैं, आप का कोई रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उजैर बलोच का मामला भी इस वक्त ऐसा लग रहा है हाईलाइट होने वाला है, उन्होंने कोई पंडोरास बॉक्स खोला है। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जरदारी साहब मंझे हुए सियासतदान भी हैं, एक स्टेट्समैन है, साबका सदर है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात है उसके सरबराह हैं। तो उन्होंने जो बयान दिए आप ज़रा उसको देखिएगा, उन्होंने सही तौर पे कहा है।
کہ جو ہے ضرب ادب کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. ہم نے کبھی بھی اس کو جو ہے انڈرمائن نہیں کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو ہے انہوں نے اگر استعفے کی انہوں نے کہا ہے کہ آگے ایکسٹینشن نہیں لیں گے, تو انہوں نے یہی کہا کہ ذرا یہ ضرب قبل از وقت تھا, اس کو جو ہے اس طرح سے ایک. اچھا لذیذ, 2 سوال میرے پاس بنتے ہیں. آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی بھی ہے یا نہیں, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہم قمر الزمان قاہرہ صاحب سے منسوب ایک اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اسٹیٹمنٹ شاید اتنی مستند نہیں ہے اور اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے بھی یا نہیں. دیکھیے اسٹیٹمنٹ بالکل ہے آپ کی, یہ شاہ سرخیوں کے ساتھ چھپی بھی ہے, اور اس میں کون سی ایسی بات ہے, مجھے بتائیے کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے کہی ہو جو جس پہ کوئی معترض ہو سکتا ہے, جس پہ آپ کے, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کے بیانات سیاستدانوں کو نہیں دینے چاہیے. تو وہ میرے خیال میں اپنے مشورہ اپنے تک ہی رکھیں بہتر ہے. زرداری صاحب نے جب بھی بیان دیا ہے بہت سوچ سمجھ کے بیان دیا ہے, اور قومی مفاد میں اور ملکی مفاد میں بیان دیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اداروں کا تصادم نہیں چاہا ہے, اور نہ ہی ہم اس طرف کبھی سوچ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, لیکن اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے ریڈ کریں گے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی کامیابیوں کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے, اس سے آپ کیا معنی اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو فوج ہے ایک ریاست کا ایک ادارہ ہے. حکومت جو ہے, حکومت الیکٹڈ ہوتی ہے لوگوں کی, اس لیے حکومت جو ہے حکمرانی کا حق عوام کو ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے. افواج پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی حکومت کے تابع ہوتی ہے, اور ان کے جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق جو پارلیمان ان کو مینڈیٹ دیتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتی ہے. تو فوج کو یہ بالکل نہ تو متنازع بنانا چاہیے اور نہ ہی اس کو سیاست کی نظر کرنا چاہیے. یہ آپریشن جو ہے, دیکھیے یہ قومی آپریشن ہے, اور اس میں ساری قوم یکجا ہے کہ یہ جو ناسور ہے, کینسر ہے یہ دہشت گردی کا, اس کا کلا کما کرنا قوم ساری کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, آپ سے کلیئرٹی آ گئی ہمارے پاس زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, لیکن رمیش صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. اس وقت صورتحال کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ دیکھیں 2 بہت اہم معاملات ہیں. آپ لوگوں نے بات کی کرپشن کو ختم کرنے کی, بے رحم احتساب ہونا چاہیے ملک میں, لیکن ہم بے رحم احتساب کی طرف بڑھ نہیں پاتے کیونکہ اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت یعنی وفاقی پالیسی کیا ہے کرپشن کے حوالے سے؟ کہیں ایمنسٹی اسکیم ہے اور کہیں آپ نیب کو ہی تنبیہ دے رہے ہیں. صدرہ, پہلی چیز تو یہ کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی ایک کمٹمنٹ ہے, ایک ول ہے ان کی کہ اس ملک کی اکنامیکلی صورتحال بہتر کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنی ہے, اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے. نیب کی اسٹیٹمنٹس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ نیب کے اوپر انفلوئنس ڈالنا یا ان کے کام میں انٹرفیئر کرنا ہے. نیب کو کہنا یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی پرائم منسٹر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ بالکل آپریشن ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ کسی بھی وفاق کے ادارے, اگر پروونشل پنجاب میں بھی اگر کسی ادارے کے اوپر کوئی ایسے یہ خانسا والی تقریروں کے نہیں, پریکٹیکلی اگر آپ کے پاس کوئی بھی الزام ہے, کوئی بھی ثابتی ہے, آپ اس کی انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں, آپ بلائیں. آپ آج بھی دیکھیں گے فیڈرل کے بہت سارے ایسے ادارے جہاں پہ ایف آئی اے اور نیب کے لوگ آتے ہیں, پوچھتے ہیں, اگر ان کو کہیں بھی ایسی انفارمیشن ملتی ہے, مگر وہ کیس تب داخل کرتے ہیں اگر ان کو ایسے کوئی پروف ملتی ہے. تو یہاں پہ تقریریں بھی سن کے تب بھی نیب والے آ رہے ہیں. رمیش صاحب, آپ کا تعلق تو خود سندھ سے, جب یہی کاروائیاں سندھ میں ہو رہی تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ رینجرز کا کام نہیں ہے, اس کو ایف آئی اے کو باقی لوگوں کو کرنے تھے, تب آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے خود ٹائمنگ کی بات کر رہے تھے کہ جی ایکسٹینشن سے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تو کئی ہفتے پہلے آئی تھی, آج اس پہ ریاکشن کیوں آ رہا ہے؟ تو اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ اصلاحات تو آپ 2013 میں بھی کر سکتے تھے پاور میں آنے کے فوراً بعد ہی. آج جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایکشن شروع ہوا ہے, تب آپ کو نیب کی اصلاحات یاد آ گئی ہیں؟ آپ نہیں, آپ اس کوئم سے جو جوڑ رہی ہیں نا, یہی غلط جوڑ رہی ہیں. اچھا, کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے, پنجاب آج نہیں 1 سال پہلے سے ہی پنجاب حاضر ہے آپریشن کے لیے, نیب کے لیے. اگر ہماری نیتوں کے اوپر شک ہوتا تو ہم اس طریقے سے نیب کو ایکٹیو نہیں کرتے. جیسے پرانے 5 سال گزر گئے, یہ بھی 5 سال گزر جاتے. ناز کیا کہیں گی, آپ کو مشکوک لگتی ہے ٹائمنگ, کیونکہ آپ لوگوں نے یہی بات کی ہے. ہماری ایک کمٹمنٹ تھی
کہ ہم نیب کو ایکٹیو کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سدرا وین وی ٹاک آف پنجاب تو آئی تھنک یہ سب کی رمیش صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں, میں ناز صاحبہ کا اس پہ رد عمل سن لوں. تو بنا سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ناز کی آپ کیا بات سنیں گی, وہ ایک ہی باقی اورینٹ ٹرین, میٹرو بس, موٹر وے, یہی اس کے علاوہ یہی تو آپ کی دکھتی رگ ہے. یہی تو آپ کی رمیش صاحب پھر میری ایک بات سنیے, مجھے یہ بتائیے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اربوں روپے کا قوم کا پیسہ آپ نے کرپشن کی نظر کر دیا. ایک حنیف عباسی جیسے شخص کو جو کہ کرپشن میں بہت بڑا ان کا نام تھا, بلند نام تھا کرپشن میں, ان کو ہیرو بنانے کے لیے آپ میری بات سننے رمیش صاحب آپ نے تو خود یہ الفاظ یہ آرگومنٹ آگے بڑھا, مجھے ناز کی بات سمجھ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. آپ کی سٹنگ لا منسٹر رانا ثناءاللہ ہو یا سی ایم پنجاب ہو, ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو قتل عام کیا گیا اور آج تک جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی بنا کے آپ کمیشن پہ کمیشن بنا کے آپ نے انسانی خون کے ساتھ کھیلا. کرپشن کی اگر آپ کے قصے سنانا شروع کر دیں تو کون سا کرپٹ شخص نہیں پاکستان کے اندر جس کو آپ کی سرپرستی نہ ہو. جیسے میاں منشا کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئی, کرپشن کی باتیں ہونا شروع ہو گئی, فورن پروٹیکشن کے لیے اپنے آرمز کھول لیے میاں صاحب نے, اور پرویز رشید فورن آ جاتے اور اپنے پروں میں چھپانا شروع کر دیتے. میاں منشا کو اور سہیل احمد کہ جی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, یہاں قوم کی لاشیں گرائی جا رہی تھی. میاں صاحب کو تب تکلیف نہیں ہوئی, تب انہوں نے اپنے پر نہیں کھولے عوام کو سمانے کے لیے, ان کو چھپانے کے لیے. کہ جب لاشیں گرتی ہیں, جب بات انویسٹیگیشن کی ہوتی ہے, تب معصوم لوگ یا ہراسمنٹ یا اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آتی. لیکن اگر کوئی بزنس مین پکڑا جا رہا ہے, اگر کسی بزنس مین کے اوپر ہاتھ ہو رہے ہیں, تو چونکہ میاں صاحب is very famous for his business, کاروبار کے لیے وہ بڑے مشہور ہیں اور کاروباری شخص ہیں, اس لیے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ناز ایک منٹ ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ منشا صاحب نہیں ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں وہ کون سے بزنس مین ہیں جنہوں نے آ کے یہ اپنی شکایت پرائم منسٹر صاحب کو دی ہیں. وہ بھی بزنس مین ہے. اکراس دی بورڈ کی بات ہے نا, تو جس طرح سندھ میں ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی تو اسی طریقے سے پنجاب میں بھی پکڑ دکڑ تو ہونی چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر عاصم کو کون سپورٹ کر رہا ہے, آپ کے شاہد خاقان کر رہے ہیں, آپ کے سٹنگ پیٹرولیم اور آئل کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑے معصوم ہیں کیونکہ جو کرپشن انہوں نے کی اس کو کنٹینیو آپ لوگوں نے کیا. تو یہ جو مکمکا کی سیاست ہے, ایک سیکنڈ آپ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ناز ایک منٹ رکیے گا, رمیش صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا, مجھے صرف یہ بتائیے, لطیف کھوسا صاحب سے بات میں شروع کرتے ہوئے آپ ہی لوگوں کے پاس لاتی ہوں. یہ تو پی ٹی آئی ہمیشہ آپ کو ریگنگ کا, دھاندلی کا, اس کے حوالے سے بات کرتی ہے. آپ لوگوں کی پرانی آرگومنٹ ہے جس کو آپ نے کمیشن کے سامنے بھی لے گئے, باقی تمام معاملات بھی ہو گئے, کورٹس میں بھی چلے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ آج قائد حزب اختلاف بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی فیلڈ کی ریگنگ کی باتیں تھی وہ اب آپ لے کے آ گئے پارلیمان میں, اور یہ ذکر کر رہے ہیں وہ منڈے والی سارے واقعے کا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں لیڈ پوزیشن ہمارے پاس اس وقت اسمبلی کے اندر بہت بڑی تقریر کرتے ہیں, اور انہوں نے تقریر ہمیشہ جب کرتا ہے تو تھوڑی تھوڑی بات ایسے مل کے کر دیتا ہے, ہم بھی سن لیتے ہیں اس کی بات. تو یہ پارلیمنٹ کے اندر ساری باتیں ہوتی ہیں, تو اس کو آپ اتنا سیریس نہیں لیا کریں کہ انہوں نے یہ بول دیا اور یہ ہو گیا. پارلیمنٹ نان سیریس فورم ہے. اوکے رمیش کمار صاحب, تھینکس فار انفارمنگ کہ پارلیمنٹ از اے نان سیریس فورم. یعنی جہاں ملک کی تقدیر اور قوم کے فیصلے ہونے ہیں, آپ اگر انہوں نے یہ بات کی ریگنگ, کیا سندھ کے اندر ابھی لوکل باڈیز میں ریگنگ نہیں ہوئی ہے؟ آپ کے اندر یہ مارا مار ایک لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرا سکے, سوے لوگ مر گئے, اس کی تو جی آئی ٹی پہلے بنا, کتنے لوگ جی آئی ٹی میں چھ یونین کاؤنسلیں کراچی کے اندر لے کے بڑا جلسہ کر کے کارنامے مارے. کیا بات کرتی ہو آپ؟ اچھا چلیں اس معاملے کو رہنے دیتے ہیں, کیونکہ تو کرے نا, آپ الیکشن کمیشن کو ملا کے الیکشنز لڑتے ہیں, آپ امپائر کو ملا کے میچ کھیلنے کے پرانی عادت تو نہیں گئی آپ لوگوں کی. ایم کیو ایم ایسے آ گئی ہے, پیپلز پارٹی ایسے آ گئی ہے, نون لیگ ایسے آ گئی ہے, دھاندلی صرف آپ سے ہوئی ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی سے بات ہو رہی تھی, آپ زرداری صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ کو شاید کوٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے, دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ ایک حقیقت ہے
کہ پی ایم ایل این انڈیو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے کراچی آپریشنز کی. نہ لیں کریڈٹ آپ لوگوں نے 12 سال 10 سال ہم نے کیا ہے, آپ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ابھی 2.5 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ کریڈٹ آپ دینے دے رینجرز کو, یہ پاک رینجرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی کا سکون واپس لوٹا ہے. کراچی آپریشن کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اب اس میں اگلا ووٹ کیا آنے والا ہے, خاص طور پہ عزیر بلوچ سے ریلیٹڈ اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کافی گرما گرمی, نا اتفاقی, ہم آہنگی کی غیر موجودگی, یہ تمام چیزیں آپ کو ظاہر ہو رہی ہوں گی کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے, لیکن معاملات کو کسی حل, کسی سولوشن کی طرف لے جانا اور اس سے آپ اور میں یعنی میرے ویورز اور میری پوری ٹیم ہم کچھ نتیجہ اخذ کر سکیں, یہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. لطیف صاحب آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. بڑا اہم ایک سوال ہم نے آج کے پروگرام میں اٹھایا تھا کہ عزیر بلوچ کے جو انکشافات ہیں اس کے بعد اب کیا موڑ آنے والا ہے. لطیف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی ایم سوری, جی آئی ایم سوری, مجھے آواز آ رہی ہے, بٹ پلیز نیور ٹیک می اگین جب آپ کا اس قسم کا پروگرام ہو. دیکھیے قوم کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں اتنی تدبر نہیں ہے, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تنقید کو سن کر اور اس کا جو ہے شائستگی کے ساتھ جواب دیں. خدا را مجھے آئندہ پلیز آپ ایسے پروگرام میں نہ لیا کیجئے گا. مجھے تو خود شرم آ رہی ہے یہ آپ کی پروگرام سن کر بھی. لطیف صاحب ہماری کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں. آپ ہی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ عزیر بلوچ کے انکشافات کے بعد آپ کراچی آپریشن میں کوئی میجر تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے آنا ہے, کیا ان کے سامنے کچھ ڈسکشنز ہونی ہیں, کوئی اس کا ڈائریکشن بدلنا ہے, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ دیکھیے اگر وزیر اعظم صاحب پاکستان دورے پر تشریف لے آئے ہیں تو بڑی خوش آئند بات ہے. وہ نہ پارلیمان میں جانا پسند کرتے ہیں, نہ وہ جو ہے سینٹ میں جانا پسند کرتے ہیں. ضوابط کو ترامیم کرنا پڑا. آپ نے جو پارلیمان میں سنجیدگی کی بات سن لی ہے کہ اس کو غیر سنجیدہ سمجھا جائے اور اس میں کوئی بات اگر حزب اختلاف کے قائد کرتے ہیں تو اسے سنجیدگی سے نہ لیا جائے. آپ سن ہی رہی ہیں کہ کتنی سنجیدگی سے ہم جمہوری رویوں کو فروغ دے رہے ہیں. تو اگر اس انداز سے ہم نے معاملات کو چلانا ہے تو پھر یہ مغلیہ سلطنت کی بادشاہت تو ہو سکتی ہے لیکن پھر یہ جمہوریت نہیں ہوگی. تو خدا را پہلے تو جمہوری رویوں کو جو ہے پروان چڑھائیے گا, کیونکہ جب تک ہم عوام کو مقتدر نہیں کریں گے اور جب تک جمہوریت کا مطلب ہے کلیکٹیو وزڈم, سانجھی سوچ کے ذریعے اپوزیشن اور ٹریجری دونوں مل کر اور ساری پاکستانی قوم مل کر جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ بھی کرے, ایک دوسرے کی جو ہے اختلاف رائے سنے بھی. لطیف صاحب آپ کی باتوں سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے اور سوچ میں بھی اب ایک فرسٹریشن مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ جب ہم 2014 کی بات کرتے, جب ہم دھرنے کی بات کرتے تھے, آپ کو لگتا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کا موقف بھی بہت جاہرانہ ہے, وہ اسٹریٹ پالیٹکس پہ آ گئے ہیں, وہ کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں. لیکن آج آپ کی اور ان کی جو فرسٹریشنز ہیں یا جو آپ کے ناراضگیاں ہیں وہ آلموسٹ سانجھی لگ رہی ہیں. دیکھیے ہماری ناراضگی پہلے بھی تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. جہاں غیر جمہوری اور عوام کے مفاد کے متصادم کوئی معاملات ہو رہے ہوں گے, لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی غیر جمہوری قوت آ کر اس ملک پر غالب آ جائے اور جو جمہوریت کی بساک لپیٹ دی جائے جو بے نظیر بھٹو کے خون سے سینچی ہوئی ہے. ہم چاہیں گے کہ جمہوریت میں ایک تسلسل رہے. اگر 3 آپ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے اداروں کی مضبوطی کی طرف جائیں گے, لیکن کو مل کے کرنا پڑے گا. قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوں لطیف صاحب, لیکن یہاں پہ یہ بھی اہم ہے کہ جن اقدار کے لیے یا جن ویلیوز کو فروغ دینے کے لیے قوم آپ کو ووٹ دے کر لاتی ہے اس کے اوپر کتنی پیش رفت ہوئی ہے وہ اہم ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے کرپشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو انگلیاں ایک دوسرے کی طرف اٹھنے لگتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دہشت گردی ٹیررزم کی بات کریں جس کا آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑے زور و شور سے نعرہ لگایا اور کہا ہے کہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں, آج عزیر بلوچ کے جو انکشافات ہیں وہ اس کے بالکل مترادف ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پارٹ اینڈ پارسل تھے, آپ لوگوں نے کافی حد تک اس میں مدد کی. وہ ذوالفقار علی مرزا کا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ لائسنسز دیے, جتنی دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ جو کچھ کراچی میں ہو رہا تھا اس کی سرپرستی کا وہ یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں شرجیل میمن اور دوسرے لوگوں کا نام دے رہے ہیں. یہ کس طرف لے کے جائے گا معاملات کو؟
دیکھیے اس طرح ہم نے جو ہے سہولت مرزا کا بھی بیان جو ہے بڑا دیکھا, جے آئی ٹی بھی بنی, اس میں گورنر سندھ کا نام بھی آیا اور وہ دفن ہو گیا. دیکھیے خدا را میڈیا ٹرائل بند کیجئے گا. اگر کوئی اس کے پاس عزیر بلوچ کے پاس واقعی ثبوت ہے تو پہلا شخص جس کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ ذوالفقار مرزا ہوتا, لیکن اس کو تو کوئی, وہ انٹچیبل ہے, اس پر تو کوئی یعنی اس کو پکڑنے, وہ تھانے پر جا کر حملے بھی کرے تو بھی اسے نہیں پکڑا جا سکتا, اس لیے کہ اس کو پشت پناہی ہے کسی کی جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو یلغار کر سکتے ہو, باتیں کر سکتے ہو کرے. دیکھیں ہمیں یہ بند کر دینا چاہیے کلچر. ہم چاہتے ہیں روتھلیس ہو اکاؤنٹیبلٹی. اگر پنجاب کی طرف رخ ہوا تو چیخیں نکل گئیں. پرائم منسٹر صاحب نے بہاولپور میں دھمکی دی نیب کے چیئرمین کو. یہ دھمکی نہیں تو اور کیا تھی؟ کبھی وزیر اعظم بھی دھمکی دیتے ہیں کسی ادارے کے سربراہ کو جس کو وہ ہٹا نہیں سکتے ہیں اور جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے کیونکہ اس کو ہٹانے کا طریقہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہے. تو خدا را ایسے روایات بند کیجئے گا. عوامی سیلاب سے ڈریں کیونکہ عوام کی اب جو ہے صبر کا پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اس لیے کہا ہے پوائنٹ نوٹڈ لطیف صاحب, یہ بات میں کراچی لے کے آنا چاہوں گی. ناز, عوامی سیلاب آئے گا کس طرح؟ آپ باہر دھرنے پہ نکلتے ہیں تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو غیر سنجیدگی سے لیا جائے, جے آئی ٹی کا انتظار کرے. جے آئی ٹی جب تک ہو تو میڈیا کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں کیونکہ میڈیا پہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہے. تو یہ لوگوں کا شعور, ان کا ضمیر کس طرح اجاگر ہوگا؟ دیکھیں یہ لوگوں کے شعور بات کرتے ہیں. عوامی سیلاب ڈیموکریسی کے ذریعے لوگ اپنا ووٹ, رائٹ ٹو ووٹ ہے, اس کو جا کے اس کا حق ادا کر کے اپنے مرضی کے منمانی لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. لیکن ہمارا جو فلوڈ سسٹم ہے اس کی بنیادی وجہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر جو کرپشن مافیا ہے اور جو کرپٹ نظام ہے وہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ اتنا نرچر کر کے انہوں نے اپنی کرپشن کو اتنا آگے پہنچایا ہے اور نرچر کیا ہے اس کو کہ یہ آگے صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ سسٹم ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. دیکھیں آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. آپ پہ الزام لگ جاتا ہے بلینکٹ سٹیٹمنٹ کا. تو میں ایک منٹ کے لیے گفتگو رمیش صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. بیکاز آئی بلانگ فرام کراچی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کراچی کے اندر ابھی بات ہوئی کہ ایم کیو ایم کی جو جے آئی ٹی سہولت مرزا کی باتیں ہوئی, یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ حقیقت ہے. کراچی کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں لاشیں گرتی رہی, لوگ مرتے رہے, منشیات بکتا رہا, لوگوں کو کہیں پر گینگ وار کے نام پہ اسلحہ دیا جاتا رہا اور کہیں پر ٹارگٹ کلرز بنائے گئے, اور یہ سارے لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سرپرستیاں کرتے رہے ان چیزوں کی, جو کہ باتیں کھل کے ریویل ہو رہی ہیں. کہیں پر کسی کا تعلق ایم کیو ایم سے جڑ رہا ہے. اب بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی دوبارہ آئی ہے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب کوئی سیکٹر کمانڈر ہے, پتہ نہیں یونٹ کمانڈر ہے وہ, اور پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں, اب یہ ساری چیزیں جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کی سرپرستی سے نیچے کرپشن بھی ہوتی رہی اور یہاں کرائم بھی بڑھتا رہا. اب جب سکون آیا ہے تو یہ سکون پولیٹیکل پارٹیز کی بدولت تو آیا نہیں. یہ سکون جو امن آیا ہے یہ رینجرز کے ایکشن کے بعد آیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ کسی سیاسی جماعت کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہ اس وقت پاور میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں پہ سندھ کا یا کراچی کا اگزامپل دیا کہ یہاں تو مسئلہ دہشت گردی کا, لوگوں کے جان و مال کا آ گیا تھا, تو آپ اس میں ایز اے سولوشن رینجرز کو اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل پاورز کے ساتھ لے آئے. پنجاب کا معاملہ مختلف ہے. وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بقول, یعنی بہت سارے لوگ پروب کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, شفافیت نہیں ہے, لیکن جو ادارہ اس کے اوپر کام کر سکتا تھا نیب, اب اس کو تو تنبیہ دی جا چکی ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر والا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ رینجرز کو یا کسی اور کو اسپیشل پاورز کے ساتھ انٹروڈیوس کریں. تو رمیش صاحب, آپ کے ذہن میں کیا سولوشن ہے, وہ کون سی اصلاحات ہیں جو نیب میں کی جائیں گی جس کے بعد پنجاب سے بھی یہ تمام جو عناصر ہیں, ایول عناصر ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ نیب کو ہم نے کوئی تنبیہ نہیں کی. اگر نیب کو تنبیہ کرتے تو نیب, یہ پرانے 5 سال بھی لطیف کھوسہ صاحب گورنمنٹ میں تھے تب نیب نے ایکٹیو نہیں ہوئی. آج نیب کیوں ایکٹیو ہوئی؟ کیونکہ میثاق جمہوریت میں دونوں لیڈران نے, دونوں دو پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی, ایک پیپلز پارٹی, دوسری پی ایم ایل این. دو باتیں کر رہے ہیں آپ, دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں رمیش صاحب. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال میں نیب کام نہیں کر رہی تھی, آج اچھا کام کر رہی ہے, اور اگر اچھا کام کر رہی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب نے کس بات کی تنبیہ کی ہے اس کو؟ وزیر اعظم نے کوئی تنبیہ نہیں دی. وزیر اعظم کے پاس اگر بزنس کمیونٹی نے یہ شکایت کی, انہوں نے ایک چیئرمین کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ آپ خود اس کو دیکھیں کہ نیچلی لیول پہ کچھ ایسے لوگ آپ کے جس طریقے سے بزنس کمیونٹی کو تنگ کرتے ہیں, اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر انفلوئنس ڈالنا یا انٹروین کرنا. ہم اوپن ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ رمیش صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی میڈیا ٹرائل کی, تو میڈیا پہ آ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ یہ تو اپنے آفس کے تھرو بھی وہ کنوے کرا سکتے تھے.
ऑफिस के थ्रू कन्वे हुआ, मगर अगर उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की तो इस तरीके से उसको आप इतना नेगेटिव लें, वो नहीं। जहां पे अच्छी चीज है कि रेंजर्स ऑपरेशन कराची में कर रही है, पहले 5 साल नहीं किया, आज अभी हमारी गवर्नमेंट ने कर रही है, हमें क्रेडिट नहीं मिलती। ज़रबे अदब पहले नहीं होता है, अभी मिलता है, अभी होता है। आप खुद इसका क्रेडिट नहीं लेते। आप कराची में आके क्यों कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करते? PMLN का मैंने कोई वहां पे जलसा, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं देखी, आप क्यों नहीं आते? आप आइए बिल्कुल। नहीं तो फिर कैसे? अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते, इस तरीके से लोग हमें इलेक्ट नहीं करते। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वैसे एक बड़ी अचंभे की बात भी थी लोगों के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इंतखाबात में जितनी सीटें ली उतनी ही PMLN ने भी ली। लेकिन ये इससे भी ज्यादा मिराकुलस बात इसलिए है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल थ्रेट्स, ANP को देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखिए, PTI को देखिए, MQM को देखिए, जमात इस्लामी को देखें, वो पब्लिक में गए, उनका एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था। आप जो सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं कराची ऑपरेशन का, PMLN यहाँ पे चंद घंटे उसकी क़यादत उसके अलावा नहीं गुजारती कराची में। हमारे लीडर की विजन है, हम सारा दिन कराची में होते हैं। आपको पता है मेरे पास ऑफिस में आप आए, मेरे पास जितनी ऑफिस में रशियन, इनके लीडर के पास किसी के पास ऑफिस में नहीं है। आप ये आज मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप सब लोगों की आमद का। और दूसरी खोसा साहब की बात के ऊपर मैं एग्री करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि हम जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो यूज करते हैं, कम से कम इस तरीके से नाज को पहले ही बोल दें। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब। मेरे पास वक्त इतना ही था, वरना हम इस गुफ्तगू को आगे लेके जाते। सवाल ये है कि कब हम बर्दाश्त पैदा करेंगे और सबसे बढ़कर ये कि इन मसाइल के हल की तरफ जाएंगे, रादर देन के एक दूसरे की ही हम पगड़ियां उछालते रहें। ये काम सिर्फ नैब नहीं कर रही है, मेरे ख्याल में हमारे पैनलिस्ट भी अच्छा कर लेते हैं ये काम। आपकी कमेंट्स और राय का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर मुझे लिख के भेजिए ऑन ट्विटर @सिद्रा इकबाल, लाइकवाइज ऑन फेसबुक facebook.com/sidraiqbal.official। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।